سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 47 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وہ وقت بڑا قابل ذکر ہے جس وقت یہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے جہنم کی آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اس کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے ان لوگوں سے جن کو بڑا سمجھا جاتا رہا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا یقیناً ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ بس کیا آج تم ہمارے سے کچھ کم کر سکتے ہو آگ کا کچھ حصہ قال الذين استكبروا إنا كل فيها وہ لوگ کہیں گے جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا انا كل فيها ہم تو سب کے سب اس آگ میں ہیں ان اللہ قد حکم بین العباد کوئی شک نہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے درمیان وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم اور یہی لوگ کہیں گے جہنم کے اندر جہنم کے داروغوں سے ادعوا ربکم اپنے رب سے دعا ہی کر دو یخفف عنا یوما من العذاب کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے کسی دن عذاب کو قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے قالوا بلی یہ کہیں گے ضرور یقیناً آئے تھے قالوا فادعوا وہ کہیں گے اب تم خود ہی دعا مانگو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی دعا کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہنم کے ایک منظر کو بیان کیا ہے یہ بھی میرے بھائیو اللہ پاک کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ واقعات وہ حالات جو ابھی پتہ نہیں شاید سینکڑوں کیا ہزاروں سال بعد پیش آئے اللہ نے قرآن کریم کے اندر وہ پہلے سے بتا دیے کہ یہ ہو جانا اس سے بچ جاؤ یہ ہوگا وہاں پر اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے
قرآن کریم کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ سب وحی الہی ہے۔ اور یاد رکھے کہ وحی الہی سب سے سچا پیغام ہے اور وہ یقینی پیغام ہے۔ اللہ پاک نے بتایا، اور کیا بتایا؟ فرمایا جہنم کا ایک منظر ہے۔ ذرا یوں سمجھو کہ جب لوگ جہنم کے اندر ہوں گے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ فرمایا وہاں پہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ایک تو یہ مصیبت کہ آگ کے اندر ہے، اوپر یہ مصیبت کہ آپس میں ٹینشن ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ جنت کے اندر اس کے برعکس کیا ہے؟ ایک تو جنت کی نعمتیں، بہاریں، خوشیاں اور نعمتیں، اور دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اندر جنتیوں کی اگر آپس میں کوئی انبن بھی ہوئی، ہو جاتا ہے نا بعض اوقات دنیا میں دونوں ہی نیک آدمی ہیں لیکن آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ دلوں کا میل بھی ہم جنت میں نکال لیں گے، صاف ستھرے ہو کے جنت کے اندر جائیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ فرماتے دلوں میں معمولی سے چھپے ہوئے کوئی ایک دوسرے کے اعتراضات وہ بھی صاف ہو کر بالکل بھائیوں کی طرح جنت میں جائیں گے۔ ادھر یہ نعمتیں ہیں اور ادھر یہ ہے کہ لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے سر پھاڑیں گے، ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے۔ اور یہاں جو اللہ پاک نے بتایا کہ کون کس کے گلے پڑے گا، تو میرے دوستو دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لیڈر ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کارکن ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے طبقات ہیں دنیا کے اندر۔ ہم جب یہاں رہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سربراہ، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما آیا یہ اس قابل ہے کہ یہ جنت تک ہمیں پہنچا سکے، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ قیامت کے دن تو ہمارا حشر اس کے ساتھ کر دینا۔ ایسا لیڈر ہمارا ہے دنیا کے اندر؟ اگر نہیں تو پھر میرے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ یہ لیڈر کہاں پہ ہوگا اور ہم وہاں پہ کہاں پہ ہوں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، بزرگان دین کے ساتھ ہے، اس زمانے کے نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو حشر بھی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہماری محبت آج دنیا کے اندر فنکاروں کے ساتھ ہے، اداکاروں کے ساتھ ہے، گلوکاروں کے ساتھ ہے، ڈرامے بازوں کے ساتھ ہے، فراڈیوں کے ساتھ ہے، تو پھر خدا نخواستہ کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی کہیں ان کے ساتھ ہی نہ ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ لیڈ کرتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، یہ اپنے متبوعین کے ساتھ، اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو وہاں پہ یہ لوگ جو پیچھے چلنے والے، اللہ پاک نے ان کی بات نقل کی کہ اذ یتحاجون فی النار، جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں آپس میں جھگڑا کریں گے، حجت بازی کریں گے، لڑائی ہوگی، بحث و مباحثہ ہوگا، جنگ و جدال ہوگا۔ فیقول الضعفاء، یہ جو کمزور لوگ ہیں یعنی پیچھے چلنے والے، اتباع کرنے والے، مرید کہہ لیں، ان کو آپ کارکن کہہ لیں، ان کو آپ ورکر کہہ لیں، کوئی نام دے لیں،
یہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے لفظ استکبروا کا فرمایا، یعنی وہ بڑے تھے نہیں، لوگ ان کو بڑا سمجھتے تھے، حقیقت میں وہ بڑے نہیں تھے، کیونکہ حقیقت میں بڑا وہی ہے جس کو اللہ بڑا بنائے، کیونکہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر مال والے ہوں، لیڈر ہوں، اور بڑے بڑے رہنما ہوں، یا جعلی قسم کے پیر ہوں، یہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، بڑے ہوتے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، حضرت صاحب سر جی، دنیا میں ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آپ کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کرتے تھے، آپ جھوٹ کہتے تھے، ہم کہتے تھے واہ واہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، آپ کی باتوں پہ ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، ہم آپ کے پیچھے چلتے تھے۔ آج جہنم کی آگ کے اندر سڑ رہے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، آج جہنم کی آگ کو کم کرنے میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ کوئی ہمارا فائدہ کر سکتے ہو؟ وہاں ہمیں دلاسے دیتے تھے اور کچھ نہیں ہوگا، دیکھا رہے گا، تم پہ مصیبت آئے گی، ہم ذمہ دار ہیں، ہم تمہارے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے، وہاں ہمیں بڑے دلاسے دیا کرتے تھے۔ آج یہاں جہنم کی آگ میں کچھ کام آ سکتے ہو؟ تو آگے سے جواب کیا آئے گا؟ ان جعلی پیروں کا، لیڈروں کا، رہبروں کا، رہنماؤں کا جواب کیا آئے گا؟ یہ کہیں گے، اللہ پاک نے نقل کیا ہے، قال الذین استکبروا، یہ جن کو بڑا سمجھا جاتا ہے، یہ کہیں گے انا کل فیہا، وہ ہم تو سب کے سب یہاں سڑ رہے ہیں، تم بھی یہی سڑ رہے ہو، ہم بھی یہی سڑ رہے ہیں، اس جہنم کی آگ کے اندر تو ہم سب ہی شامل ہیں، یہاں نہ کوئی بڑا رہا، نہ کوئی چھوٹا رہا، نہ کوئی امیر رہا، نہ کوئی غریب رہا، نہ کوئی لیڈر رہا، نہ کوئی ورکر رہا، نہ کوئی پیر رہا، نہ کوئی مرید رہا، ہم سب کے سب یہاں پہ جل اور سڑ رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ کہ یہاں سے ہم نکل جائیں، یہ فیصلہ کس کا کیا ہے؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، یہ فیصلہ بندوں کے درمیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے، جج کا فیصلہ نہیں ہے، کسی ہو بندے کا فیصلہ نہیں ہے۔ کسی انسان کا فیصلہ ہوتا تو تبدیل کروایا جا سکتا تھا، دباؤ ڈالا جا سکتا تھا، پریشرائز کیا جا سکتا تھا، رشوت دی جا سکتی تھی، سفارش کروائی جا سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ ہو چکا ہے، اب یہی ہمارا مقدر ہے، یہیں پہ سڑنا ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا اب روو، چیخو، چلاؤ، پیٹو، جو مرضی کرو، رہنا اب یہیں پہ، اب جو مرضی کرتے رہو۔ جب دیکھیں گے کہ یار یہ تو کام نہیں آ رہے اور یہ تو ہمیں کچھ نہیں ہمارا فائدہ کر رہے، تو پھر جہنم کے جو ذمہ دار فرشتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جہنم کو کنٹرول کرنے پہ، جن کے افسر اور جن کے سربراہ، ان کا نام قرآن کریم نے مالک نقل کیا ہے، مالک، ونادوا یا مالک، اس مالک کی طرف متوجہ ہو گئے، چھوٹے افسروں کی طرف، پھر بڑے افسر کی طرف، اور ان سے کیا کہیں گے؟ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، یہ لوگ جہنم کی آگ کے اندر جہنم کے ذمہ دار فرشتوں سے کہیں گے، افسروں سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم ہی اپنے رب سے دعا کر دو، تم ہی اپنے رب کو پکار کے کہہ دو، یخفف عنا یوما من العذاب، کیا کہہ دو، کیا کہہ دو، عذاب ہم سے ہٹائے نہیں، یہ تو ہٹے گا نہیں اب، لیکن کم سے کم اتنا ہی کر دے کہ عذاب ایک دن کے لیے ہلکا ہی کر دیا، عذاب کی آنچ ہی ہلکی کر دے، اور دنیا کے اندر بھی
6 دن کام کرتے تھے، 7واں دن چھٹی کا آ جاتا تھا، اور اب تو ہفتے میں 2 چھٹیاں، آگے مسلسل کام ہی بند ہونے جا رہا ہے۔ یا دنیا میں بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ہالیڈے چھٹی ہو جاتی تھی، یہاں بھی اللہ سے کہو کہ کوئی ایسی چھٹی رکھ دے ہفتے کے بعد، پوری چھٹی نہیں تو یخفف، کوئی ہلکا ہی کر دے، تھوڑا سا عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہی کر دے اللہ، ذرا تم ہی سفارش کر دو اللہ سے۔ تو یہ جہنم کے جو فرشتے ہیں یہ کہیں گے، ان کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ سمجھانے والوں نے آ کے سمجھایا نہیں تھا؟ اللہ کے نبیوں نے آ کے دلائل کے ساتھ بات کلیئر نہیں کی تھی؟ نبیوں کے نمائندوں نے، علماء نے، واعظین نے، مبلغین نے آ کے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی کہ بچ جاؤ جہنم سے؟ ڈانٹیں گے فرشتے بھی، ڈپٹ ہوگی، اور فرشتے کہیں گے کیا تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا؟ اچانک آ گئی ہے تم پہ آفت یہ؟ اللہ پاک نے تمہارے پاس نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، برگزیدہ ہستیوں کو بھیجا، پھر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے اوپر، ان کے سر پہ، مبارک سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، پھر ان کے نمائندوں کو بھیجا، ان کے ورثاء کو، علماء کو بھیجا، وہ تمہیں سمجھاتے نہیں رہے آگے سارے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ؟ تو یہ جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہوا ہے، ایسے ہی ہوا، آئے ہمارے پاس سب، نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، امام الانبیاء بھی آئے، ان کے نمائندے بھی آئے، ورثاء علماء بھی آئے، سب نے ہمیں سمجھایا، ہماری بدبختی تھی، ہماری بد نصیبی تھی۔ قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک فرماتے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، ربا ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم نے اچھے نمائندوں کو چھوڑ کے غلط قسم کے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیا، ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم نے سچے پیروں کو چھوڑ کر جھوٹے اور جعلی اور نام نہاد لوگوں کو اپنا پیر بنا لیا تھا، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم نے سچے رہنماؤں اور خیر خواہوں کو چھوڑ کر زبانی دعوے کرنے والے اور جھوٹے دعوے کرنے والوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیا، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، آج ہمیں معاف کر دے، آج ہمیں چھوڑ دے۔ تو فرشتے کہیں گے ہم تو تمہاری سفارش نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کریں گے، فادعو، تم خود دعا کر لو۔ جہنمیوں سے کہیں گے خود پکار دو اللہ کو، خود دعا کرو، لیکن یاد رکھو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا غلط ہی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر میرے محترم دوستو کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، یہاں دنیا کے اندر بعض اوقات ہم کسی بندے کو سمجھتے اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، بڑا اللہ دا ولی ہے جی، یہ دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اللہ دا بڑا ولی ہے۔ تو دعا کا قبول ہو جانا یہ کوئی اللہ کا ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دعائیں قبول ہو گئی جی، بڑا اللہ کا ولی، دعا تو اللہ نے شیطان کی بھی قبول کر لی تھی، شیطان نے دعا مانگی نہیں تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، اللہ نے مہلت دے دی، دعا تو قبول ہو گئی اس کی۔ تو دعاؤں کا قبول ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے دنیا کے اندر، لیکن جب ایک انسان کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی دعا کوئی قبول نہیں ہو، کوئی پکار نہیں سنی جائے گی، دعائیاں دیں گے، ترلے کریں گے، منتیں کریں گے، زاری کریں گے، روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، پیپ نکلے گی، خون نکلے گا آنکھوں سے، لیکن کوئی آواز سنی نہیں جائے گی، کوئی آواز نہیں سنی جائے گی۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ کو پکاریں گے، اور علماء نے لکھا کہ 1000 سال بیت جائیں گے اللہ کو بلاتے بلاتے،
یا اللہ یا ربنا یا ربنا، 1000 سال بیت جائے اور 1000 سال کے بعد بھی اللہ کی طرف سے جواب آئے گا تو کیا آئے گا؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی جہنم میں ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ عربی زبان میں علماء نے لکھا ہے اخسا کا لفظ کتے کو دور ہٹانے کے لیے بولا جاتا ہے، اس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا دھور دھور، کتے کو دور ہٹانے کے لیے مخصوص لفظ۔ عربی زبان میں عرب کے لوگ کتے کو ہٹانے کے لیے کہا کرتے تھے اخسا، یہ لفظ اللہ بولیں گے ان جہنمیوں کے لیے، اخسؤوا فیہا، اسی جہنم میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، میرے سے بات بھی مت کرو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ کتنا ناراض کر دیا ان لوگوں نے اللہ، وہ اللہ جو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ اللہ جو رحیم و غفور اللہ ہے۔ قرآن کریم کے صفحے صفحے پہ وہ کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اس اللہ کو انہوں نے کتنا ناراض کر دیا ہے کہ آج وہ اللہ ہزاروں سال پکارنے والے کو بھی کہہ رہا ہے مجھ سے بات مت کر۔ حالانکہ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ کوئی غلطی سے بھی پکارے تو اللہ اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے بت کو پکارا کرتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم کہہ کے، غلطی سے ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، صنم کی بجائے لفظ کیا نکل گیا؟ صمد کا۔ اللہ صمد اللہ کا نام ہے، اللہ بے نیاز ہے، یا صمد نکل گیا، اللہ پاک نے فوراً کہا لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے۔ دنیا کے اندر ایک دفعہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کی اللہ وہ تو اپنے بت کو پکارا، غلطی سے لفظ نکل گیا، غلطی سے تیرا نام نکل گیا۔ فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے اللہ کی بات نہیں، الفاظ میرے اپنے ہیں، تعبیر ہماری اپنی ہے، اللہ رب العالمین کی بات کا مفہوم ہے اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، فرمائے کہ میرے میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جائے گا اگر وہ بھی جواب نہیں دیتے اور میں بھی جواب نہ دوں، فرق کیا رہے گا؟ میرے محترم دوستو، لیکن یہ سانس کی ڈوری چلنے تک، سانس کی ڈوری ختم ہو گئی، سانس اکھڑ گیا، موت آ گئی، دنیا سے چلا گیا، خدا نہ خواستہ حالت کفر میں چلا گیا، ہزاروں برس دعائیاں دے گا، کوئی سنی نہیں جائے گی، کوئی فریاد نہیں سنے گا۔ تو یہ جہنم کے داروغے بھی کہہ دیں گے جاؤ جاؤ میاں اپنے دعا کرو، اسی تہاڈی کوئی سفارش نہیں کرتے، خود پکارو رب کو، لیکن یاد رکھو تمہاری پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پکارتے رہو کچھ نہیں ملے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ یہ جو پیش آنے والے حالات ہیں پتہ نہیں کب پیش آئیں گے، سینکڑوں سال کے بعد اللہ نے ابھی سے ہمیں قرآن میں ان سے آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ یہ حالات آنے والے ہیں، بچ جاؤ ان سے۔ اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، سچے لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، ان کی دنیا کے اندر اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ لیڈر بنانا ہے کسی کو تو ایسے آدمی کو لیڈر بناؤ کہ جس کے متعلق تم کہہ سکو یا اللہ کل قیامت کے دن بھی میرا اس کے ساتھ حشر کر دے۔ آج میرے دوستو ہم دنیا کے اندر لیڈر بناتے ہوئے صرف اتنی بات سوچ لیا کریں کہ آیا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مجھے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو سکوں گا؟ یہ دعا کر سکتا ہوں آج میں کہ اللہ میرا اس کے ساتھ حشر کر دے۔ میرے محترم دوستو، اللہ مجھے آپ کو دنیا میں اچھے پیر، اچھے لیڈر، اچھے رہنما، اچھے دوست نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.